خوش الہان، قاری القرآن، مبلغ تنظیم اہل سنت، میری مراد حضرت مولانا قاری کفایت اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آفلیہ، ان سے میں درخواست کروں گا جی حضرت کے حکم پر ان کے رفیق سفر کو دعوت دوں گا کہ وہ پہلے نعتیہ کلام پیش کریں۔ درود پاک پڑھ گنا محبت نال باواز بلند اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ۔ بلند آواز نال ایک نعرہ سنو چل، نعرہ تکبیر، بلند آواز نال نعرہ تکبیر۔ تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان اولیاء اللہ، نعرہ تکبیر محبت نال باواز بلند رو شریف۔ اگر کوئی گال سمجھ جاوے تو سبحان اللہ۔ اور حوصلہ افزائی بھی فرمائے سو سارے ساتھی۔ زمین آسمان میں مکان لا مقام میں کوئی آپ سا ہے نہیں ہے، نہیں ہے۔ ختم نبوت کے دیوانے ہیں ہم، اعلان کیجئے، اقرار کیجئے کہ ہمارے آقا جیسا کوئی نہیں ہے۔ آپ بھی کہہ دیں کوئی نہیں ہے۔ زمین آسمان میں مکان لا مقام میں، زمین آسمان میں۔ تھوڑی جی آواز گئی چاہیے ہو آگے۔ زمین آسمان میں مکان لا مقام میں کوئی آپ سا ہے نہیں ہے، نہیں ہے۔ وہ سدرا کا راہی حبیب الہی، وہ سدرا کا راہی حبیب الہی، کوئی دوسرا ہے نہیں ہے، نہیں ہے۔ زمین آسمان میں مکان لا مقام میں، سبھی دائیوں نے حلیمہ سے پوچھا، سبھی دائیوں نے حلیمہ سے پوچھا، تیرے پاس کیا ہے؟ کہاں ساتھیاں نے تیرے پاس کیا ہے؟ کہاں ساتھیاں نے اسے دیکھ کر تم بتاؤ کہ ایسا، اسے دیکھ کر تم بتاؤ کہ ایسا کسی کو ملا ہے نہیں ہے، نہیں ہے۔ زمین آسمان میں مکان لا مقام میں، محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ رہا عمر بھر غم جسے آسیوں کا، رہا عمر بھر غم جسے آسیوں کا، سر عرش بھی جو نہ امت کو بھولا، پھر مثال اس کرم کی جواب اس عصا کا کہیں مل سکا ہے نہیں ہے،
ہے نہیں ہے زمین آسمان میں مکان لا مقام میں صحابہ سبھی دے رہے ہیں گواہی صحابہ دے دیوانے زور نل کہہ دیں سبحان اللہ اہل بیت کے دیوانے زور سے کہہ دیں سبحان اللہ صحابہ سبھی دے رہے ہیں گواہی صحابہ سبھی دے رہے ہیں گواہی کہ ہم سب ہیں اپنے نبی کے سپاہی کہ ہم سب ہیں اپنے نبی کے سپاہی جو بندہ نہیں ہے صحابہ کا عاشق جو بندہ نہیں ہے صحابہ کا عاشق وہ عاشق علی کا نہیں ہے نہیں ہے زمین آسمان میں مکان لا مقام میں کوئی آپ سا ہے نہیں ہے نہیں ہے حضرت علیہ سامنے خطیب اسلام قاری القرآن شیری زبان حضرت علامہ مولانا قاری محمد کفایت اللہ صاحب خطاب فرمائیں توجہ نال سماعت فرماؤ اگر کوئی گال سمجھ آوے تو سبحان اللہ بلند آواز نہ لاگ لیتا نعرہ تکبیر بلند آواز نہ نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت شان صحابہ شان اہل بیت شان اولیاء اللہ نعرہ تکبیر بس جزاک اللہ درود شریف پڑھ لو سب حضرات بس ٹھیک ہے بھائی بہترین ہے یہ جگہ خالی کیوں چھوڑی بیٹھے ہوئے تو حضرات میرے قریب تھی آؤ نا نزدیک تھی آؤ
الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأصفياء ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأن المساجد لله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لو سب حضرات. صدر ذی وقار
عالی مرتبہ حضرت العلامہ حضرت مولانا محمد عبداللہ غفاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ شیخ طریقت ولی کامل حضرت مولانا مفتی محمد جمیل احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ میرے عزیز محترم حضرت مولانا حزب اللہ غفاری صاحب اور سٹیج سے تشریف فرما معزز علماء کرام قراء عظام قابل صد تعظیم و تکریم میرے محترم حاضرین و ناظرین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں عزیز طلباء کرام آج دی یہ تقریب سعید جامع مسجد عمر بن خطاب دے افتتاح دے سلسلے دے اندر منعقد کی دی گئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اہل علاقہ اور خصوصاً بھائی چودھری سہیل صاحب جنہوں نے ایک قطع زمین اللہ دے ناتے وقف کی تے یقین کر گھنن کہ خالق کائنات نے انہوں دے واسطے جنت دے اندر اپنا گھر بنا چھوڑی علماء کرام بیٹھن تے انہوں دی موجودگی دے اندر ذمہ داری نال عرض کرے نا کہ میرے آقا نے جو خوشخبری دیتی ہے مسجد بناون والے کو فرمایا مم بنا دوسرا بھی آپ کو چاہ مم بنا عربی دا لفظ اور بنا ماضی دا سلائے کیا مانا کہ جائے بندے نے دنیا دے اتے اللہ دا گھر بنا چھوڑے بنا چھوڑے اگو اے نہیں آکھیا کہ اللہ والا بڑے سی فرمایا نا اتھا بھی ایو فرمائے کہ بن اللہ جائیں اتھا بڑھائے اللہ نے اتھا بڑھائے اللہ نے اتھا بڑھائے اگو مزارے دا سگا نہیں لایا مستقبل دیگال نہیں کی تھی کہ میں بڑے سا فرمایا نا جائیں اتھا بڑا چھوڑے اودے بدلے اتھا بڑا چھوڑے بیتن فی الجنہ گھر اودے واسطے کتا جنت دیا سارے بھی ناراض نہ تھی بھائی دوستو میں ایک گل کرنے لگا عامت الناس جڑے چوکا دے بہن والے
وساخت کچہریاں لاون والے ہیں بہ کے تبصرے کریں او صحیح اے مولویاں دا پیٹ دا پروگرام ہے اے ڈھڈ واسطے مسیطہ بنے بھئی کشے لفظی نہیں بہ روٹی روزی دے واسطے نعوذ باللہ مسیطہ ڈھونک کر چینن ای چوکاں چ بہ کے ایسے لوگ آزاد منش تبصرے کریں والپراپگنڈے دی دنیا ہے لوگ ادن ہاں میاں ہر کوئی ہاں نال ہاں ملائی بیندے جیا صحیح لکے تھوڑیاں مسیحتاں کھڑیاں انتیاں یہ بھی یہاں بڑا مرضیہ پہن صحیح میرے کوٹ چھوٹا سے علاقے والے دوستو اے اللہ دا قرآن گواہ کر کے آدھاں کیسا لوگ روٹی روزی دی خاطر مسیحت نہیں بنے دے پیٹ تے ٹکر واسطے مسیحت نہیں بنے دے الحمدللہ سارا ایمان مضبوط ہے رزاق سارا کون ہے زور بولو اللہ انہیں کل ہیں مولوی کی روٹی بند نہیں کی تھی توارے گھر شام کو ہک کھامنا پک دے تے اللہ مولوی کو شام کو ست کھانے کمیندے نہیں کمیندہ پکویندہ توارے گھر رہے تے کمیندہ کے کو ہے مولوی کو ہے یہ سارا ایمان و یقین ہے میرے دوستو میرے عزیزو اسا روٹی واسطے مسجد نہیں بنے دے بلکہ اسا مسجد اپنے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت سمجھ کے بنے دے میرے عزیز دوستو آؤ تصورات دی دنیا دے اندر میں تو کو مدینہ طیبہ دے اندر گن جلاؤں میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کے مکہ مکرمہ تو مدینہ طیبہ دے اندر تشریف گھرنائنا علماء کل پوچھو میرے آقا نے مدینہ منورہ دے اندر سب تو پہلے اپنا گھر نہیں بنوایا سب تو پہلے میرے آقا نے ازواج مطہرات حجرات نہیں بنوائے میرے آقا نے مدینہ منورہ دے اندر کوئی محل ماڑی نہیں بنوائی میرے پاک پیغمبر نے مدینہ طیبہ دے اندر کوئی اپنا مکان نہیں بنوایا بلکہ حدیث پاک دے اندر آدھے سی جب مدینہ طیبہ دے اندر تشریف گھننا میرے آقا نے ایک زمین دا ٹکڑا پسند فرمائے زمین دا ایک کتاب پسند فرمائے اور میرے آقا نے صحابہ کول پوچھے آل مدینہ کول پوچھے یارو اے زمین کہن دیئے میں محمد کو پسند رہیے میں اتھائی مسجد پڑا ہونا چاہتا مدینے والیاں نے جیسے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے تو یتیم بچیاں دی زمین نے ایک دا نام سہلے ایک دا نام سہیلے یتیم بچے ہیں اے انہاں دی زمین میرے آقا نے فرمایا بچیاں کو بلاؤ بچیاں کو سنو روایات دے اندر آنے اس مقام تے کچھ کھجور دے تنیال جے کو اساں کھجور دے جتھے بھی سنے دے آئے سرکی دے اندر کھجور دے دھنے بھی سنے دے آئے کچھ ٹوئے ٹپڑے ہن سنجے زمین پسند فرمائیں گے بچے آدھیں میرے آقا نے فرمایا او
بچیو میں محمد اس مقام تے مسجد بناونا چاہنا بچے آکھن لگے فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ آقا سارے ماں باپ قربانوں میں زمین کیا ہے میرے آقا نے فرمایا نانا ان اشتریت بثمن میں محمد تہاڈے کولوں یہ زمین پیسے نال خرید کرے سا اس نال گنسا پیسے نال آقا ہر شے والے تے قربان ہے فرمایا میں دنیا کو نہ سامنا چاہنا میں محمد یتیمے دا حق کھسن نہیں آیا یتیمے کو حق دیوامن آیا یتیمے کو حق دیوامن آیا یتیمے کنے حق گھنن نہیں آیا میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں سید نے فرمایا ان اشترائیت بثمن میں پیسے نال گنسا بچے آکھن لگے آقا اسا جانتے ہیں تسا ہجرت فرما کے آئے وے گھر بار چھوڑ کے آئے وے وطن چھوڑ کے آئے وے سب کچھ مکہ مکرمہ دی اندر رہ گئے آقا تہاڈے کول پیسے کتھوں آئے دولت کتھوں آئی مال کتھوں آیا میرے آقا نے فرمایا بچے ہو تسا زمین دا تعین کرو پیسیاں دا تعین کرو بچے وقت آکھن لگے آقا اسا قربان تیری ذات پیسے دی گل نہ کرو تارے کول پیسے کتھوں آئے جب دوسری بار بچیاں نے ایک گل کی تھی میرے آقا دے غلام بے دام سید جانور والے مال والن والے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ موجودا وفور جذبات نال فرماون لگے او بچیو زمین میں مردی آبادگی دا اظہار تساں کرو اظہار تساں کرو پیسے میں ابو بکر خرچ کرے سا تے مسجد میرے آقا محمد رسول اللہ دی بڑھ سے حضرات چاندن بیان لمبا تھی لے ہاتھ بلند کر کے نعرہ مارے نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ عظمت صحابہ سمجھ آ رہی ایک خیال کیتا کرو کہ جرلے تساں عمرے تے ویندے وے حج تے ویندے وے تو کو علماء نے دسے سنی ودے ہو سو مسجد نبوی دی سرزمین او سرزمین ایک نماز پڑھن نال 50,000 نماز دا ثواب مل دے کتنی نمازوں دا جتا 50,000 دا توحقو مل سے اتھائیں 50,000 نماز دا ثواب جناب صدیق اکبر کو پہلے مل سے کہ اس زمین تے مال کیڑا خرچ سے دورن بولو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں مسجد دی زمین خرید ہو گئی ہے اور اس بعد میرے آقا نے تعمیر دا ارادہ فرمائے نوجوانوں میرے توجہ کرو میں گزارش کر رہا جب مسجد دی تعمیر دا میرے آقا نے ارادہ فرمائے صحابہ کرام مستریاں دی بھی لسٹ بنا رہے ہیں مزدوراں دی بھی لسٹ بنا رہے ہیں میرے آقا نے مزدوراں دی فہرست دے اندر اپنا نام لکھوائے کہ میں محمد دی اس مسجد دی تعمیر دے اندر عملی حصہ گھنسا ساری زبان پریکٹیکل بھی آدھن عملی بھی آدھن صحابہ اکرام آدھن جتھاں اساں نو پتھر چاہ کے مسجد نبوی دی تعمیر حصہ گھن دے ودہا سے اتھائیں میرے آقا ترائے پتھر چاہتے تے مسجد نبوی دے کم دی مزدوری ودے کرے دے سمجھ آ رہے یہ عام مسجد نہیں معمولی مسجد ہے زورن بولو نہیں ہے
والعیاذ باللہ کئی لوگ آدھن جو ساری نماز ہی تھا سن دو کہنا ناراض نہ تھا اساں اپنی آنکھیں نال ڈٹھے کئیو ہیں جڑے آدھن ساری تھا نماز نہیں تھی دی کئیو ہیں جڑے آتے وینل پر روزہ اتھر دے اتے بن کے صلاۃ و سلام نہیں پڑھ دے ہی تو ولی بدنصیبی دی کوئی انتہا ہے بولے تھے صحیح حضور فرمائیں دے اپنے ہتھا نال مسجد بنائیے اپنے ہتھا نال تعمیر فرمائیے توجہ کرا میرے عزیزو سب سے پہلے جڑی مسجد نبوی بنیے ان دی چھت خجور دیاں چھڑیاں دیاں کس دی آئی خجور دیاں چھڑیاں دیاں می جو آوے ہاں دیوال اتو لیپا گارا احملے اندر آمن لگویں دا ہاں آئے قربان جاما سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا دے وصال دے بعد منبر تے بہ کے خطبہ دے من لگ گیا جمعہ تے بارش وسن لگی کیا وسن لگی بارش وسن لگی ہے پانی اندر دو آئے تھوڑا گارا مٹی اندر دو آئیے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جلال والا جوانا حضرت ابو بکر صدیق کو تھے بدل حاضر سقف اے امیر المومنین اے چھترندی کھڑی ہے مٹی گارا اندر پہ چھت تبدیل کرو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے منبر چھوڑ دیتا خطبہ چھوڑ دیتا اور آکے اس گارا مٹی جتو آندھا پیا ہا ترمدی پئی ہے چھت اتھائیں کھڑ گئے تے او جڑی مٹی آ رہی ہے نا وہ وجود تے ملن لگ گئے روندے بھی کھڑے فرمیدے کھڑے عمر میں ابو بکر نے اپنی آنکھاں نال ڈٹھے جو ای گارے کو میرے آقا آپ لپیندے کھڑے ای مٹی دے نال میرے آقا دے ہاتھ مبارک لگن جتھا صحیح دے ہاتھ لگن تو وحدی میں ہی چھت کو تبدیل کرو وہ میں تا خوش نصیب ہوں ہی مٹی ہی گارے کو اپنے وجود دے اتے بلے دا توجہ ہے بھائی میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں تے لوگ بتا دن کے جناب والا اے مولوی پیٹ واسطے مسیت ودے بڑے دن روٹیاں روزیاں واسطے ودے بڑے دن نانا اسانتے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت سمجھ کے مسجد بنے ہوئے آئے جو میرے آقا نے مسجد دی اہمیت نسیے اتنی اہمیت نسیے سادہ عقیدہ ایمان میرے آقا رحمت للعالمین راحت للعاشقین شفیع للمذنبین میرے محبوب نے میرے آقا نے جڑے میرے آقا ساری کائنات واسطے رحمتاً ایک دیوار کھڑے ہو کے اعلان فرمایا اے لوگوں میں محمد دا دل کریں دے میں محمد دا دل چاہ دے کہ میں اس مقام تے کہیں میں کو امام مقرر کراں نماز پڑھاون واسطے کہیں میں کو کھڑاواں اور بنتے انہاں لوگاں دے گھروں کو
کو بھالا دیما اگلا دیما جڑے اذان دی آواز سن کے مسجد دے اندر نہیں آدے مسجد وچ نہیں آدے میں انہاں دے گھراں کو بھالا دیما میرے دوستو میرے بزرگو حضور رحمت للعالمین لیکن مسجد دی اہمیت نسامن واسطے میرے آقا نے فرمایا لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد کہ مسجد دے ہمسائے دی نماز نہیں مکمل تھی دی مگر مسجد دے اندر تھی نہیں آزان سن کے مسجد جڑا نہیں آیا میرے آقا غصے پہ تھی کیا پہ تھی غصے تے ایسا لوگ جڑے ڈھیر پڑھ لکھ گئے مسجد دنال جو گھر ہوئے نا آدھن یار مولی 24 گھنٹے سر کھانن تے ایسا کی تو گھر اپنا کیوں ہیں پٹ ونجن علماء بیٹھن تھے میرے آقا نے فرمایا جلے آزان آندھی پئی ہوئے نا ان ویلے جرلی دعا منگو اللہ قبول فرما گن دے بیمارو لاچارو تکلیف نہ لو تجربہ کر کے دکھائے چاہ جلے آزان آندھی پئی ہوئے ہوں ویلے دعا منگو اللہ فرمائے دے این دعا دے آسمانہ تے آمن دی دیرے میری قبولیت دے اندر دیر نہیں ہوتی وہ تُس آدھے وے ایسا ہی تو کیا کر بنیوں میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں سینے میرے آقا نے اتنی اہمیت بیان فرمائیے کہ جب میرے آقا آخری وقت دے اندر تکلیف نالن بیماران حضور علیہ السلام تے اتے غشی دے دورے پونے پائیان سین غشی دے عالم دے اندر اور اما عائشہ صدیقہ طاہرہ عفیفہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام دا سر مبارک اپنی جھولی دے اندر رکھ کے تے بیٹھیاں تھیاں حدیث رسول سنے دا ایمان رکھائے یقین رکھائے کہ مولوی دی گل نہیں یہ جڑیاں جھولیاں ہن این دی تقسیم بھی میرے اللہ نے آپ کا چھوڑا اللہ نے کی دیئے تقسیم فرما اعلان نبوت تو پہلے بچپن دی اندر میرے آقا جرلے سیدہ آمنہ دے بطنی چو پیدا تھائنے ہیں جم دو نبی ہن لیکن اعلان نبوت نہیں کیتا حلی اعلان نبوت تو پہلے اللہ نے تقسیم کی دیئے یا جھولی آمنہ دی ہو سی تے سر محمد مصطفیٰ دا ہو سی یا جھولی سیدہ حلیمہ دی ہو سی تے سر میرے مصطفیٰ دا ہو سی تے اعلان نبوت تو بعد یا جھولی ابو بکر صدیق دی ہو سی تے سر میرے آقا دا ہو سی یا جھولی عائشہ صدیقہ دی ہو سی تے سر محمد مصطفیٰ دا ہو سی ایک کہیں تقسیم کی تھی زورن بولو اللہ نے تقسیم کی تھی اما عائشہ صدیقہ عفیفہ حضور علیہ السلام دا سر مبارک جھولی دی اندر رکھ کے بیٹھیاں تھیاں میرے آقا کو شدید بخار شدید تکلیف نالن اما سین پریشان حال بیٹھیاں میرے آقا نے آنکھ کھولیے سین نے پوچھے کیا مسجد دی اندر نماز ہو گئی ہے اما سین فرمینی آقا انی نظرت من جلبابی کا انی نظرت بالجلبابی کا آقا میں کئی باری دروازیاں دے بھیکھے چونڈے کے آئیاں دیوانے پروانے مستانے تو ہری انتظار دی اندر ہم ینتظرون لکا یا رسول اللہ آقا تو نے دیوانے انتظار دی اندر بلال آوازاں مسجد دے اندر آپ نماز ادا کرن میں سا
سائیں کو وضو کرایا گئے، سائیں نے پانی اپنے وجود سے سٹے، غسل فرمائے نے۔ اس حال دے اندر توجہ میری طرف، اس حال دے اندر کہ میرے آقا صحیح طور تے اپنے قدمین مبارک دے ہوتے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت علی کو بلاؤ، جناب عباس کو بلاؤ۔ حضرت علی و عباس رضی اللہ عنہما تشریف گھنائیں، میرے آقا نے انہاں دے کندھیاں دے ہوتے موڑھیاں مبارکاں دے ہوتے ہاتھ رکھے تے مسجد نبوی دی اندر تشریف گھن گئے، اتھا نماز کھائی کھڑی آئی۔ توجہ ہے نا بھائی، نماز پچھلے بھی بلاؤ، نماز تھئی کھڑی ہے، اور پہلے حضور دے فرمان دے مطابق حضرت ابو بکر نماز پڑھیں دے، نماز پڑھیں دے کھڑے ہن انہوں نے جو قدمین مبارک دا کھسکار سنے مصلی چھوڑن لگن، مصلی چھوڑن لگن، تے میرے آقا نے اٹھاؤں چل دے ہوئے فرمایا قف قف علی رسلک، ابو بکر مصلی نہیں چھوڑنا، اپنے قدمین تے اپنے قدمہ تے کھڑے رہو۔ صحابہ در قریب ہے جو سالیہ نمازہ پلٹ منجن ہاں، لیکن سوئی نے فرمایا ابو بکر اپنے قدمہ تے اپنے مقام تے، ابو بکر تھوڑا جیاں ایمیں پیچھا ہٹ کے کھڑن، سائیں کھڑ نہ سکتے ہن، میرے آقا ایمیں اگو بہ گئن، اور لوگو سائیں نے ول امامت جو فرمائیے، سائیں نے نویں سرو نماز شروع نہیں کی تھی، نویں سرو نماز پڑھاون شروع نہیں کی تھی، بلکہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جڑی نماز شروع کی تھی ہے، جتھاں تلاوت ودی ہے، کنٹینیو میرے آقا نے ہوں نماز کو مکمل فرمایا۔ دنیا کو دسیا کہ جڑی نماز ابو بکر پڑھے نہ پیا ہاں میں محمد اوفا نماز پڑھے نہ پیا۔ سمجھ دے پہ یا کوئی نہ لوگ ساکو آتے نے صحابہ کریں دن، ابو بکر کریں دن، مسلح تے حضور آپ بھی بیٹھیں، تھوڑا جیے پیچھوں نال ابو بکر بیٹھیں، تے حضرت علی و عباس رضی اللہ عنہما پیچھاں صفحہ دے اندر آئیں، یعنی حضور ابو بکر دے امام تے ابو بکر پوری امت دے امام۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرا عنوان نہیں، موضوع نہیں، ضمنی گل آ گئی ہے۔ میں دسے دا پیا کہ مسجد دی اتنی اہمیت کہ میرے آقا اس تکلیف دے عالم دے اندر بھی نماز پڑھن واسطے مسجد دے اندر تشریف گھنائیں، آپ آگے نماز پڑھینے۔ ہن تساں تے میں جڑے لوگ نعوذ باللہ مسجد دے نزدیک نہیں آندے یا یاد ہیں العیاذ باللہ، آمیاں اے مسیطہ منن بڑھامن تے مولویاں دا کم میں ساری کیا غرض ہے؟ میں مبارک بات دینا جناب سہیل صاحب کو، جناب حضرت مولانا مفتی عبد الماجد صاحب کو کہ اس ٹاؤن دے اندر اے مسجد دا افتتاح کرا رہے ہیں، علماء کرام دے کولو اور لوگوں جڑے تو سنسارے شریک تھی نے پائے، میرا اللہ دہدہ پائے، دہدہ پائے نہیں دہدہ پائے بولو نا، دہدہ پائے تو میرا اللہ دہدہ پائے۔ اج اس مسجد دے افتتاح دے اندر تو سن شریکی وے ایک کیڑا کم تھی دا پائے، جیڑا کم میرے آقا نے کیتے، کہنے کیتے زور بال بولو، آقا نے کیتے۔ اساں اہل سنت والجماعت علماء دیوبند خادم ہیں، سارا قرآن تے بھی ایمان ہے، تے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تے بھی بولو نا ایمان ہے۔ رمضان مبارک آ رہی ہے اور
دے دے کہ انشاءاللہ مسجد دیاں رونقاں رمضان دے اندر ودھ دیاں یا کوئی جی بھائی ودھ دیاں قرآن دے ہر حرف دے ساڑا امام نے ہر لفظ دے ساڑا کیا ہے زورل بولو ایمان ہے یہ مسجد کعبہ بیت اللہ دی بیٹی ہے مسجد کعبہ بیت اللہ دی کیا ہے بیٹی ہے ایسا لوگوں نے مسجد آمن چھوڑ لیتے علامہ اقبال آدھے کہ مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے اور رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین خصالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین خصالی نہ رہی اور مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا مسجد آتے بن گئے لیکن نمازی بولو نا نہیں رہے نماز تو نہیں آدھے میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں میں پچھلے بیان دے اندر بھی نسی آئی یہ مسجد اللہ دا قرآن آدھے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ أَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ یہ مسجد اللہ واسطے تے اللہ دے گھر رہنا میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں رات دے وقت دے اندر جب چندر نہ ہوئے تو ساں آسمان ول لکھو آسمان دو لکھو ستارے چمکتے ہوئے نظر آنے تارے چمکتے ہوئے نظر آنے اور کچھ نہیں نظر آنا ہمیں جڑی آسمانی مخلوق ہے نا جڑے ملائکۃ اللہ نا جڑے فرشتے ہیں نا بولو تو صحیح بھائی جان دے ہو کوئی نہیں جان دے نہ تو سن دے ہو چلو بعض فرشتے ہوئے جنہ دی ڈیوٹی آسمان آتے بعض فرشتے ہوئے جنہ دی ڈیوٹی زمین دے ہوتے وہ اپنی ڈیوٹی پوری کریں ڈیوٹی کیا کریں توجہ کرائے علماء کرام دی موجودگی دے اندر آقا دا ایک فرمان پیش کرن لگا میرے آقا نے فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض سن دے پہ بزرگو ان للہ ملائکۃ اللہ دے کچھ فرشتے ایسے ہیں سیاحین فی الارض او زمین دے اتے انہاں دی ڈیوٹی ہے چل دن پھر دن ٹر دن پھر دن کیا ودے کریں دو فرشتے امتیاں دا درود سلام کٹھے ودے کریں کیا ودے کٹھا کریں درود سلام یہ الفاظ حدیث دے ذہن تے رکھا ہے کہ او فرشتے سیاحین فی الارض سیاحین فی الارض ایک روایت دے اندر یبلغون الصلاة من امتی حیثما کنتم کہ حضور دا کوئی امتی کتھیں بھی ودا ہوئے کتھیں بھی ودا ہوئے او درود بڑے
او سلام پڑھے اے فرشتے او درود اکٹھا کرے دل سلام اکٹھا کرے دل تے ونتے کتھا پہنچے دل میرے آقا دے روضہ اطہر تے پہنچے دل روضہ اقدس تے پہنچے دل روضہ امجد تے پہنچے دل آقا اے ملائکہ تے آئے کھڑن تے اساں تے سنی کھڑے آئے مولویاں نے ساکو آکھے کہ جناب اے تے حدیث ہے اسا قرآن پیش کریں دے ہیں او بابا مچھالا میرو دیکھ سنا توجہ کرائے قیمتی کا لرز کر رہے ہیں او ساکو تے مولویاں آکھے کہ قرآن دے اندر آئے انکا میتون و انہم میتون ورغلین شد لوگاں انکا میتون و انہم میتون اللہ فرمائے میرے نبی تساں بھی مر چکے ہو نعوذ باللہ العیاذ باللہ تے لوگ بھی مرن والے ہیں بھائی یہ آیت قرآن دی سارا ایمان سادہ کیا ہے زور بولو سادہ قرآن دے ہر لفظ تے سادہ ہر حرف تے سادہ ایمان ہے انکا میتون یہ آیت نازل کے دیتے تھے بولو تے صحیح بھائی قرآن کہہ دے ہوتے نازل تھا کہہ دے ہوتے نازل تھا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم تے آیت مقدسہ کہہ دے ہوتے نازل تھا یہ حضور علیہ السلام سے یا جبریل تے نازل تھا یہ حضور علیہ السلام تے آیت کھڑی کتھا ہے قرآن اچ کھڑی ہے تھا ہن تو سا غور کرے سو غور فرمے سو اگر ایندہ معنی ایجو ہوئے کہ اے محبوب تساں بھی نعوذ باللہ مر چکے وے فوت ہو چکے وے فوت تھی چکے وے تے وقت کیا کرے سوں کہ نبی فوت تھی چکے ہن تے وقت قرآن بھی حضور تے نازل تھی نہ پیا ہا اللہ نعوذ باللہ العیاذ باللہ نقل کفر نہ باشد نعوذ باللہ اے جہاں بھولا تھی گیا ہا جو نبی تا فوت تھیا پہے تے وقت اتے قرآن نازل تھی نہ پہے گال سمجھا دی بھی کوئی حضور دے جیندے قرآن نازل تھے یا وفات تے نازل تھے سارے بولو نا یہ عیسائی ہے نا عیسائی حضرت عیسیٰ دے منن والے انہیں تے حضرت عیسیٰ دے انجیل نازل تھے ساری کسائی نال گل ہوئیے بھائی او بائبل او انجیل گھننا ہو جڑی حضرت عیسیٰ تے نازل تھائی آئی او چاہ گنائن ساکھے انجیل دے اندر تا لکھا کھڑے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی چڑھ گئن سولی تے چڑھ گئن تے وقت جلے سولی تے او چڑھ گئے ہن تے اے انجیل انہاں تے نازل تھی دی کھڑی آئی کال سمجھتے پہ بھئی کوئی جی نازل تا نہیں تھی دی کھڑی جو جیدے وفات دی موت دی خبر اس کتاب دے اندر ہے گال تھوڑا سمجھو ذہن تے رکھو بھائی اے اللہ نے حضور علیہ السلام کو انہاں دی وفات دی خبر دی کیا دیتی ہے خبر دیتی ہے تے اساں بھی نعوذ باللہ العیاذ باللہ وفات دے منکر سارے بولو منکر نہیں قرآن دا قائدہ ہے حفیظ میاں قانون ہے کہ موت ہر کسے تے عام نہیں ہے ہن گال اے ہے جو موت دے اندر فرق ہے موت دے اندر دے اندر فرق ہے تساں مٹی نال بنے وے کس نال بنے وے مٹی نال بنے وے کہ کہہ بھائی شاہ نال بنے وے مٹی نال بنے وے میں مٹی نال بنا مفتی صاحب مٹی نال مولانا مٹی دے نال بنے ساری مٹی کیسی ہے ہنے دھان دھو کے آئے گئے
خوشبودار صابن لائے پسینہ آمن لگ گئے بو آسی خوشبو آسی ہولے بولے دے کس آسی کیسے آسی بو آسی نبوت کو پسینہ آندے تا کیا آندی ہے کیا آندی ہے زہرل بولو خوشبو آندی ہے ام ایمن ام سلیم حضور علیہ السلام آرام فرما ہوندے ہن سیدہ پسینہ مبارک جمع کرے دیا ہن والجرے لادک کہ تقریب ونجن ہا شادی خوشی ونجن ہا سکھیاں سہیلیاں کچھ دیاں ہن ام سلیم عطر کی تو گھنائیں اعود عنبر کستوری کیڑی شے ہے فرمین دیا ہن یہ دنیا دا عطر نہیں ہے اے میں حضور علیہ السلام دا پسینہ جمع کرتے لائے ملائے معلوم ہویا زندہ باد معلوم ہویا یہ مٹی وہ مٹی نہیں یہ مٹی وہ مٹی نہیں یہ مٹی جنت دی مٹی کیڑی مٹی ہے جنت دی کہ اتھا خوشبو ہے اور اگاں سنو میرے عزیزو میرے دوستو میرے بزرگو اللہ پاک ہر شے برداشت کریں دے پر اپنے محبوب دی ذات دے بارے دے اندر ایسا لفظ ایسی چیز بھی برداشت نہیں کریں دا جن دے چون احانت دی بوان دی ہوگی تو سمائیں تقاضا کریں دے ہیں بدبوان دی ہے کریجت آن دیئے اما عائشہ صدیقہ فرمینین میرے آقا تقاضے واسطے ونجن ہا بعد ازاں اساں ونجو ہا ما وجدتو فی اللہ ریحا طیبہ اتاں ہور کوئی شے نظر نہیں آدھی مگر ہک بینی خوشبو آن دی ہوندی ہے اللہ زمین کو حکم دے دا ہے کہ سیدے تقاضے کو نگل جاؤ متن عامل والا کوئی کراہت دا اظہار چا کرے ایمان تو خارج تھی ویسی فرق ہے کیا ہے انکا میتون و انہم میتون فرق ہے لوگو میرے دوستو یہ دھوکہ بدے رہنے یہ اللہ نے اگر آیت اس وقت اتاری ہے کہ سیاں تُسا وفات پا چکے وے نا اللہ خبر دینا پائے سیاں تہارے اتے بھی موت آسی کہ میں ہی ذات ہاں جڑی حی لا یموت میں زندہ رہنے تے کڑھیں وفات نہیں پاؤنی ہن قبض روح دیاں کئی شکلہ ہیں کئی صورتیں ہیں اللہ نے کیویں روح قبض کیتی ہے میں پرلی تقریری حضرت نانوتوی دا ایک جملہ بیان کیتا ہا کوئی بندے آدھے بدن جناب کیویں ہو سکتے او بھائیو سادہ عقیدہ ایمان ہے جی میں تو کو مٹی دا رسیدہ پیا توجہ بیٹھے ہوئے تھے ایک بھائی گلوی رسی میں حضر اجازت ہوئے ٹھیک ہے نا اے لوگ پتھر دل تھائے بدن کیا تھائے بدن پتھر دل یار انہاں دا کلیجہ ہی نہیں پھٹلا کہ ایسی گل بار بار نعوذ باللہ یہ قرآن ہے اللہ دا اندے حضرت اللہ نے پتھران دیاں قسمہ بیان کی دیا گل سن مزہ سی کس دیاں پتھران دیاں قسمہ پہلا سپارہ ہے میرے دوستو میرے بزرگو اللہ پاک فرمیدن ثم قصد قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة
لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. فرمایا بعض پتھروں ہیں جڑے پھٹدن انہاں چوں نہراں جاری ہوندیاں بعض پتھروں ہیں لما یشققو جرلے کھلدن تے ول فیخرج منہ الماء انہاں پتھراں وچوں پانی جاری تھیندے نہیں تھیندا تے بعض پتھر لما یہبتو من خشیت اللہ یہ تو اقوادن جناب والا العیاذ باللہ نبی سیدی دھوتی پوتی میت پیت ہے دھوتی پوتی میت پیت ہے روح مع الجسد نہیں ہے. آؤ میرے دوستو میرے بزرگو آؤ میری گل سنو پتھر ساکت بھی ہے پتھر جامد بھی ہے ساکت بمانا خاموش جامد بمانا جڑا ہلدا چلدا آپے نہیں ہے وہ آپے ہلدا چلدا نہیں ساکت بھی ہے جامد بھی ہے لیکن قرآن آدھا پہ وہ پتھر ایسے ہیں کھلن تے پانی دے چشمے نکلن کھلن تے پانی دیا نہرہ نکلن تے بعض پتھر مانا کرنیا لما یہبتو من خشیت اللہ اللہ دے خوف کو لو روندن اللہ دے خوف کو لو روندن تے بھائیو روندی او شے ہے جن دے اندر حیات ہوئے جن دے اندر کیا ہوئے زورن بولو زندگی ہوئے حیات ہوندے ہوئے حیات والی شے روندی ہے جڑی مر گئی ہے او کدیں روندی نہیں ہے. تو قرآن جو عہدہ پائے کہ پتھر او ہیں جڑے روندن ساکت بھی ہیں جامد بھی ہیں لیکن روندن گویا انہاں دے اندر حیات ہے خیال نہیں آندا پتھر دے اندر تا حیات منے دے وے نبی دے اندر حیات نہیں منے دے. عقیدہ حیات النبی اچاک عقیدہ حیات النبی نعرہ تکبیر. کوئی گال سمجھ آئیے پتھر قرآن عہدہ پہ حیات ہے جو اور روندہ پہ ہن پتھر آلہ یا نبی آلہ پتھر دی حیات تمنی سے تے نبی دی حیات اگن زور کیوں دے دے زور کیوں دے دے زور اس واسطے دے دوں میرے بھائیو جڑے لوگاں دا ایک خیال ہے کہ میرے آقا کوٹ چھٹے بھی ہیں تے لئیے بھی ہیں ملتان بھی ہیں تے لاہور بھی ہیں کروڑ بھی ہیں تے عرب بھی ہیں تے امریکہ بھی ہیں تے جناب وہ روح پھر دی ودیے اسا دے پھر دی نہیں ودی میرے آقا دی روح ایسی اعلیٰ روح ہے جڑے میری آقا دے وجود مسعود دے اندر کیوں سادہ عقیدہ ایمان ہے حضور دا روح بھی اعلیٰ تے جسم بھی تے روح بھی اعلیٰ جب وہ اعلیٰ روح ہے سادہ عقیدہ ایمان ہے کہ وہ ایسی اعلیٰ ہے کہ کعبے تو اعلیٰ میرے آقا دی روح کعبے تو اعلیٰ میرے آقا دی روح آسمانہ تو لو تو بولے دے آؤ لو تو قلم تو عرش تو کرسی تو دناؤ فضل اللہ تو قابہ قوسین تو اعلیٰ اور جڑی اعلیٰ تے افضل شے ہوئے او مفضول مقام تے نہیں آگی قرار نہیں پکڑیں دی تو اگوادن نا اعلیٰ علیین چلی گئی ہے بمطابق قرآن اعلیٰ علیین دا مقام گھٹے تے میرے آقا دی روح دا شان
ودھے اعلیٰ ہے تو قاعدہ قانون ہے کہ افضل شے اعلیٰ شے اگر استقرار پکڑے سی قرار پکڑے سی تے اعلیٰ مقام تے پکڑے سی مفضول مقام تے نہ پکڑے سی او میرے عزیزو جب حضور دے وجود تو اعلیٰ مقام ہو رہے بھی کوئی نہ تو اس واسطے اللہ نے اون اعلیٰ روح کو ہی اعلیٰ جسم دے اندر ہوں اعلیٰ روح کو کتھا رکھے ہی اعلیٰ جسم تے رکھے کوئی بھائی جھا اعلیٰ ہوئے تو سا کو دکھاؤ ہوئے تے نساؤ کچھ تھوڑا جہاں سوچو غور کرو فکر کرو میرے بھائیو عقیدہ بنیاد ہے عقیدہ کیا ہے بنیاد ہے عبادات کی قبولیت کا تعلق عقائد کے نالے عقیدہ صحیح ہو سی عبادت قبول ہو سی عقیدہ صحیح نہ ہو سی عبادت قبول نہ ہو سی میں نہیں آدھا یہ اللہ دا قرآن دے یہ ابو جہل جدا نا سنی ودوے نبی صحیح دا کون تھی دا چاچا تھی ٹھیک ہے نا مکے رہندا اور کعبہ بیت اللہ دی بہاری لینا حاجیاں کو ستو پی لینا سمجھ آن دی پئی ہے تو سامنے اٹھ دے ہیں تو علی نگاہ میری نگاہ شہر تے ای مسجد تے پوندی ہے وہ اٹھ دہا سویرے انہی پہلی نگاہ کعبے تے پوندی ہے 70 حجوں کی تیاہاں کتنیاں 70 حجوں طواف بھی کریں دہا لیکن عقیدہ درست نہ ہے اللہ دا قرآن دے فلا نقیب لہم یوم القیامت وزنا دہاڑے قیامت دے ان دے اعمال کو میں تلاوڑے چی نہ گھننا وزن ہی نہ کرے کیوں عقیدہ صحیح کوئی نہ ہا یہ عقیدہ ساکو کہیں دیتے زورن بولو چاہ حضور دے سارے ہوتے لکھاں احسانات ہیں کروڑاں احسانات ہیں اربع احسانات ہیں اللہ قرآن ہی چاہ دے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منت لیمی احسان لیمی اپنا محبوب پیغمبر توڑے تو بھیجے می حضور دے کروڑاں احسانات ہیں سب تو بڑا احسان اے ہے کہ حضور نے سکو اللہ دا رستہ دکھائے کہندہ رستہ لکھا ہے اللہ دا ہن جڑا اللہ دا رستہ دکھاون والا ہے اسا نعوذ باللہ آنکھوں او ختم ہو گئے میں کو سمجھ نہیں آتی انہاں دا ہاں نہیں ڈلیندہ جرلے نعوذ باللہ یادن مر گئے یارو کیا ہے او ہستین اگر کہیں جملے وچو توجہ کرائے ایمیں ہوا بھی آندی ہوئے نا احانت دی توہین دی اللہ صحابہ کو بھی وہ جملہ نہیں آتی حالانکہ صحابہ بڑے پیارے خدا نبینا صحابی جو ہے تو میرے آقا نے توجہ نہیں کی تھی اللہ نے کہا عبسا کیوں منہ موڑے وے کیوں رخ انور پھیرے وے میرا نبینا آئے لا تعدو عیناک عنہم کہہ دو نہ ڈٹھا کرو انہاں دو لا تعدو عیناک عنہم فرمایا اپنی نگاہ الفت کو نگاہ محبت کو نگاہ لطف کو انہاں کہنے نہ پھیریا کرو لیکن میرے دوستو میرے بزرگوں قرآن پاک دے اندر آیا کھڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میرے آقا دے نال گفتگو جو فرماوینا تو عرض کریں دے راعنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راعنا سر متوجہ ہوں سر نظر التفات فرماؤ سر اتنے نظر شفقت فرماؤ راعنا مشرکین مکہ جڑے توہ دے اندر رامعان کہ نعوذ باللہ کوئی موقع ملے تو حضور دی احانت کروں انہوں نے جب اے لفظ سنیا
وہ آکھن لگ گئے راعینا راعینا راعینا، کھڑی زیر راعی عربی دی اندر چرواہے کو آدھن، آجڑی کو آدھن، آجڑی کو آدھن، انہاں دی نیت او ہوندی آئی، لیکن صحابہ کرام تے لفظ بولے دیان راعینا، آقا سالو متوجہ ہو، رب کائنات نے فوراً قرآن نازل فرما، جبریل لبیک یا جلیل، میرا قرآن گھل منجو، حضور کو آکھو، انہا صحابہ کو آکھن لا تقولو راعینا، لا تقولو راعینا، اے میرے محبوب دی مقدس جماعت، آئندہ واسطے یہ لفظ راعینا استعمال نہ کیتا کرو، بلکہ وقولو انظرنا انظرنا، او جملہ کیا کرو انظرنا، جو ای جملے وچو تھوڑا جیاں تشابہ پیا پیدا تھی، سمجھ آ رہی؟ اللہ ایسا جملہ ہی نہیں علامہ دیندہ کہ اساں تقریرہ دے اندر العیاذ باللہ العیاذ باللہ نعوذ باللہ بار 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 عقیدے درست کرو بھائی، عقیدے دا خیال کرو، یا جے مسجد دی افتتاحی تقریر ہے، میں اس وقت سے مسجد دے اتے بیان کر رہا ہوں، اور میرے آقا این ٹائم بھی جتھا ستے ستے ہوئے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اور روضہ کتھا کھڑے مسجد نبوی دے اندر کھڑے تھے، کریں مستقل وقت زندگی رہی حیات النبی دے ہوتے میں تو مستقل وعظ سنے ساں تقریر سنے ساں، اور قرآن دے مطابق الحمدللہ اصل اہل سنت والجماعت ہے، سادہ عقیدہ قرآن و سنت، جنہ لوگوں کو مغالطے ہیں توجیحات ہیں شک و شبہ ہیں وہ آمن بیت گل کریں انشاءاللہ صدور کرے سو، اسا کو اپنے اسلاف تھے، اپنے اکابر تھے، اپنے بزرگاں دے ہوتے اعتماد، بولنا کیا ہے؟ اعتماد ہے، اسا دو بندی سروینے ہیں، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جس وقت مدینہ طیبہ دی سرزمین دے اتے لتھینا، او لوگو اجان 10 میل دور مدینہ طیبہ تو جوان سواری تو لائے پے، سواری تو لائے پے، پیدل چل دے پین جتیاں لہا جھوڑیاں نے، اور مدینہ دی کنکریلی زمین پتھریلی زمین آپ دے قدمین زخمیوں ویندن خون وحدہ لیکن عاشق صادق کو پتہ کوئی نہیں ہے، شاگردان نے آکھے حضرت خون وحدہ ودے، خون وحدہ ودے، فرمینے نہیں نہیں زبان تے ترانہ جاری ہے کہ جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں، جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں، اور مروں تو کھائے مجھے مدینہ کے مرمار، جیواں تے مدینے دے کتیاں دے نال پھراں، اور مراں تے مدینے دے کیڑیاں مکوڑیاں دی غذا بنا۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جنہ دے اسم مقلد ہیں، امام صاحب مدینہ طیبہ دے اندر تشریف گھلائن، ایک دن گزرے، 2 دن 3 دن، تریجے نہیں شاگرداں کو آدن میں کوئی اجازت دیو میں واپس بجنا چاہنا، شاگردہ دن حضرت نہیں سارے تے علم و عرفان دی بارش ہو رہی ہے، مزید قیام فرماؤ، 3 دن مزید قیام کیتے ہیں، وقت اجازت مندے پہن، توجہ میری طرف، 6 دن گزر گئے، 6 دن گزر گئے، وقت آپ نے اجازت طلب کیتی ہے،
لوگ مدینے والے دیوار بن گئے حضرت سکو فیدہ ہو رہی ہے علمی فیدہ مہربانی کرو قیام اتھائیں کرو وطرائے دی مزید رہ گئے 9 دن ہو گئے 9 دن وط اجازت طلب کرن لگ گئے اور مدینے دے لوگ سیسا پلائی دیوار بن گئے آپ نے فرمایا چلو رہوینا نوڑی بہ 11 دن جب 11واں دن گزرے وقت اجازت طلب کی تھی نے لوگ آگئے حضرت خیر تے ہیں حکمن چلا شاگرد عرض کرن لگے حضرت کیا تھی گئے لوگ تے مہینے قیام کرے دل آپ نے فرمایا راز دی گل ہے لسنا نمی چاہنا میرے عزیزوں میرے شاگردوں اور سنو میں ابو حنیفہ جینیوار این سرزمین تے مسجد نبوی دے اندر قدم رکھے بھی جڑے وضو نال آیا ہمیں 11 دن گزر گئے ہوں وضو نال کھڑا تھیا حضور دی مسجد دا ادب احترام اتنا ہے روزہ اقدس دا احترام اتنا ہے کہ میں بے وضعی نہیں کی کھادا کچھ نہیں پیتا کچھ نہیں کھادا کچھ نہیں پیتا کچھ نہیں عکس و زندہ کی میں روحانی غذا کیڑی غذا روحانی غذا ایک تو نہ میرا جسم ہے ایک روح ہے روح اصل ہے جسم فرع ہے روح دی غذا اے گندم چاول پانی اے جسم دی غذا اے چاول پانی کڑک اے چیزاں تے روح دی غذا اللہ دا ذکر تے تلاوت قرآن ہے 11 دن فرمایا میں انسان ہن میری بساط تو بہرے کہ میں مزید قیام کراں بس میں کوئی اجازت دیو میں اے نہیں چاہدا جو میں مدینہ شریف دے اندر بے وضعی کراں فرمایا بس میں بہر ویساں سمجھ آ رہی کون آدھی میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بزرگوں میں دسیا ہم اج دیئے تقریب مسجد واسطے دروشی پڑھ لو مسجد دا اساں افتتاح کرنا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اے ٹاؤن بن رہے ہیں ٹھیک ہے نا بھائی اللہ واسطے گھنٹی بند کرو جب بھائی تو اکلے مولانا عبد الماجد چگوانی صاحب اندے حصہ گھنن یا سارے گھنن خوشی نال دل نال رسو جی بھائی درجہ کتنا ہے مقام کتنا ہے حضور فرمیندن من احصا حسیرن جڑا کوئی بندہ مسیح جی کہ صف بھی اگر بچھا لے کیا بچھا لے وے صف بھی بچھا لے وے میں محمد جنت دی ضمانت دین ماشاءاللہ بھائی اجن میں شروع نہیں کیتا اللہ تمہارے تراضی ہوئے میرا بھائی حالانکہ سیمنٹ مہنگی تھی کھڑی ہے ڈاٹھی ٹھیک ہے نا بھائی محترم بھائی نصیر صاحب نے اول نمبر کھیل گئے تھے محترم محمد عیسیٰ صاحب فرمیندن 6,000 روپے نقد دے رہی ہیں اس مسجد دی افتتاحی تقریب واسطے بھائی ماشاءاللہ بھائی 6,000 نقد دے رہی تھے نے بھائی نے 20 بوریاں سیمنٹ دیاں فرمائے جو ہی کم شروع تھی دے تے میں وہ سیمنٹ لگا دینا بھائی کیسی پیاری بات ہے بھائی میں تسا حضرات کو عرض کرے سا کہ تہانے بھی بھی دوست اٹھی کے اعلان کرن کہ مولانا صاحب میں اتنے 1000 اٹ مسجد کو گھنا دے سا ایک ٹرالی سلہ دی